ٹیم سوچ نے پاکستان کی سیاسی اور حکومتی تاریخ کے ایک افسوسناک باب کو فلم بند کیا، جس کی مثال وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے ایک سال قبل ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر ہونے والے ریاستی جبر کی۔ 24 سے 27 نومبر 2024 کو کیا ہوا، ہم آج اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، جس کو کور کرنے کے لیے ٹیم سوچ آخر تک گراؤنڈ میں موجود رہی۔ عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات۔ 9 مئی 2023 کے مقدمات میں گرفتار سینکڑوں سیاسی ملزمان۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی اور 26ویں آئینی ترمیم جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری جیسے متنازع ترامیم شامل تھی کے خلاف 13 نومبر کو عمران خان نے جیل سے فائنل کال کے نام سے 24 نومبر کو اسلام آباد کی طرف احتجاجی مارچ کا اعلان کیا۔ خان کے حکم پہ 24 نومبر سے نہتی عوام رکاوٹیں ہٹاتی ہوئی اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ جو ابھی تک نہیں نکلے وہ اپنے اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اسلام آباد پہنچے، کیونکہ یہ آپ کے ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ 24 نومبر کو پاکستان کی بڑی اور مقبول سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں نے عمران خان کی رہائی اور دیگر مطالبات کے لیے مختلف شہروں سے اسلام آباد کی جانب مارچ کا آغاز کیا۔ عمران خان کی طرف سے پیش کیے گئے اس احتجاجی مارچ کے مطالبات مندرجہ ذیل تھے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کی منسوخی، جمہوریت اور آئین کی بحالی، پی ٹی آئی کے سیاسی قیدیوں کی رہائی اور 8 فروری کے عام انتخابات کے مینڈیٹ کی بحالی، جنہیں بڑی سطح پر دھاندلی زدہ قرار دیا گیا تھا، اور کامن ویلتھ آبزرور گروپ جیسے بین الاقوامی مبصرین نے ان عام انتخابات میں فارم 45 اور فارم 47 میں تبدیلیوں، ووٹر ٹرن آؤٹ کے نمبروں میں بے ضابطگیوں کے علاوہ اور کئی انکشافات کیے۔ اس سے پہلے کہ مظاہرین احتجاج کے لیے نکلتے، وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی شاہراہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دیں، موٹر ویز سمیت مختلف مقامات پر خندقیں کھود ڈالی، اور نہ صرف اسلام آباد کی سیکیورٹی فورسز بلکہ سندھ و پنجاب پولیس اور رینجرز کو بھی تعینات کیا۔ پنجاب اور اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر کے لوگوں کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگا دی گئی، اور پی ٹی آئی کے ہزاروں ورکرز اور سپورٹرز کو احتجاج کے شروع ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سب پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 24 نومبر کی صبح سے ہی مظاہرین نے اپنے سیاسی رہنماؤں کی قیادت میں مختلف شہروں سے گروپس کی شکل میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 2 دن کے سفر میں انہوں نے پولیس کی کئی ناکہ بندیوں اور کنٹینرز کی رکاوٹوں کو عبور کیا تاکہ اپنی منزل ڈی چوک اسلام آباد تک پہنچ سکیں۔ جیسے جیسے یہ احتجاج شدت اختیار کرنے لگا، ٹیم سوچ بھی اس کا جائزہ لینے کے لیے گراؤنڈ میں موجود رہی۔ اس دوران دارالحکومت میں موبائل سروس، سڑکیں، اسکول اور دفاتر بند تھے۔ اگر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے معلومات لینے کی کوشش کی جاتی تو وہ بلاک ملتے۔ ایک دن پہلے تک پیڈ وی پی این آسانی سے کام کر رہے تھے، لیکن اس دن پیڈ وی پی این کے ذریعے بھی سوشل میڈیا، خاص طور پر ایکس تک رسائی کافی مشکل تھی، جو سینسرشپ کی ایک واضح مثال تھی۔ صبح خیبر پختونخوا کے مارچ کا قافلہ غازی بروتھا اور کٹی پہاڑی کی رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد جب اسلام آباد میں داخل ہوا تو 26 نومبر پر ان کا پولیس اور رینجر سے آخری بڑا تصادم ہوا۔ 25 نومبر کا اختتام اور 26 نومبر کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا جب یہاں کے قریبی آبادیوں کے لوگ قافلے میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے۔ اس دوران جب ان سے بات ہوئی تو وہ پرعزم اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اپنے قائدین کو، اپنی عوام کو، اور انقلاب جو خیبر پختونخوا سے نکل کے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں پہ کھڑے ہوئے۔ یہ جی ہم آئے ہوئے ہیں ڈی چوک احتجاج کے لیے، سارے لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم نے آگے جانا ہے ڈی چوک۔ ہم اپنے کانوائی کا کی کانوائی کا انتظار کر رہے ہیں، اور عمران خان کی آزادی اور رول آف لا کے لیے ہم لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے لوکل لوگ ہیں سارے۔ ٹیم سوچ صبح 3 بجے کے قریب گھر واپس پہنچی اور وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ پر رسائی حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا سے اپڈیٹس لینا شروع کی۔ ان اپڈیٹس کے مطابق صبح 9 بجے تک چند سو مظاہرین ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، جبکہ مرکزی قافلہ بلو ایریا میں ہی اب بھی پیچھے چائنا چوک کے پاس تھا، جس کی قیادت سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کر رہے تھے۔ مظاہرین کو ڈی چوک پہنچنے دینے اور رینجرز کی جانب سے کنٹینرز پر چڑھنے میں مدد کے بعد اچانک ایک ایسا تصادم ہوا جو توقعات سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے بدترین طاقت کا استعمال کیا، شدید شیلنگ کی اور ربڑ کی گولیاں چلائی، جس سے مظاہرین منتشر ہوئے۔
لیکن جب وہ دوبارہ منظم ہو کر آگے بڑھتے تو رد عمل مزید سخت ہوتا جاتا۔ اس دوران یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ شام کو ٹیم سوچ بلو ایریا پہنچی اور جب وہ کوریج کے دوران مظاہرین سے بات چیت کر رہی تھی تو ٹیم کو پہلی بار براہ راست گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور ان کے سروں پر سے گولیاں گزر رہی تھی، جس کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ٹیم سوچ کے افراد بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ یہ آنسو گیس کے شیل یا ربڑ کی گولیاں نہیں بلکہ اصلی گولیاں تھیں جن کی آواز ٹیم کو واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بارے میں یہی بتاؤں گا کہ ہیڈ شاٹ لگی ہے اور ڈائریکٹ موقع پہ بندہ فوت ہو گیا، اور 4 زخمی تھے، ایک کے پاؤں پہ لگی ہے، ایک کے پیٹ پہ لگی ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ بہت سردی بھی ہے اور لوگ کتنے شیلنگ برداشت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ کنٹینر بھی لگے ہوئے ہیں اور کافی لوگ جو ہے زخمی بھی ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم بہت زیادہ شیلنگ برداشت کر رہے ہیں۔ ادھر ایسا چل رہی ہے جہاں فلسطین میں بھی ایسا نہیں ہے، جب مسلمان بندے پر ایسا گولی باری گولی اور آنسو گیس بھی اس طرح چلے ہیں کہ جب یہ ہندوستان اور پاکستان کا جنگ شروع ہوئی تھی، لیکن ہم تو یہ پاکستانی شہر ہے، یہ ہمارا زمین ہے۔ رات 9 بجے ٹیم سوچ بلو ایریا سے نکل کر گھر واپس آ گئی تاکہ اپنے فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں، جس کے دوران بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جوں رات گہری ہوتی گئی، بلو ایریا میں حالات مزید خراب ہوتے گئے اور احتجاج کو آگے بڑھانے کی حکمت عملی میں تضاد آنا شروع ہوا۔ علی امین گنڈاپور بلو ایریا میں پیچھے رہنا چاہ رہے تھے، جبکہ بشرا بی بی مظاہرین کو ڈی چوک کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس افراتفری میں پی ٹی آئی کی قیادت نمایاں طور پر غیر حاضر رہی اور مظاہرین ان کی عدم موجودگی سے غیر منظم ہو گئے۔ 26 اور 27 نومبر کی درمیانی شب حکومت نے بلو ایریا کو خالی کرانے کے لیے علاقے کی بجلی بند کر کے اندھیرے میں ایک بڑے پیمانے کا آپریشن شروع کیا، جہاں ہزاروں مظاہرین موجود تھے جن کے اوپر سیدھی گولیاں چلانے کی خبریں آ رہی تھی۔ اسی دوران علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی بھی احتجاج کی جگہ سے جا چکے تھے۔ مظاہرین کے خلاف کیے جانے والا یہ حتمی کریک ڈاؤن انتہائی بدترین تھا، جس کے نتیجے میں ہونے والی متعدد ہلاکتوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ 27 نومبر کی صبح تقریباً 3 بجے پی ٹی آئی نے مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے احتجاج کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صبح ہونے کے بعد ٹیم سوچ سمیت دیگر صحافیوں نے ہلاکتوں سے متعلق درست معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پولی کلینک اور پمز ہسپتال نے 26 اور 27 تاریخ کی ہلاکتوں کے ریکارڈ کے بارے میں کوئی بھی معلومات دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم آزاد صحافیوں کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 4 مظاہرین ہلاک ہوئے، جن میں سے 2 کو پولی کلینک اور 2 کو پمز ہسپتال لایا گیا تھا، جبکہ درجنوں زخمی بھی ہسپتال لائے گئے تھے۔ ٹیم سوچ نے سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے مری سے تعلق رکھنے والے انیس شہزاد ستی کے والد اور پشاور سے تعلق رکھنے والے زخمیوں سے بات کی۔ تو میرا جو بچے میرا شہید ہوا اس کے ساتھ میرا دوسرا بیٹا بھی تھا، میرا ایک بھانجا تھا، اس کے علاوہ اور کولیگ بھی تھے۔ اس نے تصویر خان کی ہاتھ میں اٹھائی اوپر، ڈی چوک کی طرف منہ کر کے اس نے وہ تصویر بنائی، حالانکہ یہ ڈی چوک سے تقریباً 1.5 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر پیچھے تھا، بیٹھے ہوئے تھے، چلنے لے رہا تھا اور 8 سے 10 منٹ کے گزرے کہ سنائپر شوٹر نے جو ہے نا وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے 6 یا 7 منزل پر وہ پہلے ہی انہوں نے دیکھ رہے تھے کہ اس میں وہاں پر ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہاں سے اس نے ہٹ کیا اس میرے بیٹے کو، اور وہ میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا وہ خان کی تصویر جو اٹھا کر وہ کھڑا تھا ان کو ناگوار گزری اور اس ناگواری پر اس نے جان نہیں لی۔ جب ہم ڈی چوک پہنچے تو رینجرز کو ہمارے کچھ بندوں نے پیچھے بگایا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ شیلنگ کر رہے تھے، ہمارے لڑکوں نے بھی اس کو بہت پیچھے کر لیے، تو پھر اس کے بعد رینجرز نے ہمارے اوپر دوبارہ حملے کیا، ہم آ رہے تھے وہ ہمارے پیچھے پھر آ گئے، جب پیچھے آ گئے تو ان لوگوں نے شیلنگ کر دی۔ میں جب مڑا ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہ رینجرز آ رہے ہیں، جب اور جس طرح میں مڑ رہا تھا اور سامنے سے وہ میرے ایک بھائی جو میں نے آپ کو بھی بتایا اس کو گولی لگی اسی ٹائم، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو اٹھاؤں پیچھے لے جاؤں، اور اسی ٹائم پھر مجھے بھی گولی لگی، لیکن میں بس ایک دم گر گیا۔ جب گر گیا اور میری پاؤں جو تھی وہ بہت زیادہ بھاری ہو گئی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی نے گرنیڈ مارا ہے، لیکن جب وہ میں نے دیکھا تو پھر وہ میری ہڈی بھی لگی تھی، پاؤں بھی ٹوٹا تھا اور گولی اس طرح خراب لگی تھی، تقریباً 8 فٹ سے مجھ کے اوپر میرے اوپر گولی چلی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے اسٹریٹ فائر کی
ہم پر کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا، کبھی ایک پر کر لگ رہا تھا، کبھی دوسرا پر کر لگ رہا تھا. اسی کی بنا پر میں نے سوچا کہ یہ سے نہ مجھے گولی لگے، تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا. میں سائڈ پہ ہو گیا تو اس میں لوگوں نے شور مچایا کہ اس بلڈنگ پہ کھڑے ہیں، اس بلڈنگ پہ کھڑے ہیں، لوگوں کو فائر مار رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں مار رہے ہیں. تو اسی دوران میں اس طرح کھڑا تھا ایک سائڈ پہ، پتہ نہیں مجھے کہاں سے انہوں نے نشانہ بنایا تھا یا پتہ نہیں ہوائی گولی لگی، لیکن اسٹریٹ فائر تو ہو رہی تھی. گولی آئی اور میرے پیر پہ لگی، لیکن مجھے سب کچھ ایسے عجیب سا لگ گیا، جیسے دنیا مجھے میرے آنکھوں کے سامنے بلر ہو. جس ٹائم میں اسپتال میں انٹر ہوا تو وہاں پہ بھی برے حالات تھے. میرے آنکھوں کے سامنے پولی کلینک میں تقریباً 35 یا 40 یہ تو زخمی آئے، اور 3 اس میں ڈیڈ باڈی آئے. ان جھڑپوں میں متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں کو بھی رپورٹ کیا گیا. پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر مظاہرین کو پرتشدد عناصر اور حکومت کو متاثرہ فریق کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہونے والے جانی نقصان کا کہیں ذکر نہ ہوا. مطیع اللہ جان جیسے سینئر صحافی کو، جنہوں نے سچ معلوم کرنے کی کوشش کی، شدید نتائج کا سامنا کرنا پڑا. انہیں رات کو پیمل ہسپتال سے نامعلوم افراد کے ذریعے اٹھایا گیا اور بعد میں ان پر منشیات کا الزام عائد کر کے سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی. اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر دعویٰ کیا کہ سینکڑوں مظاہرین کو ڈی چوک پر ہلاک کیا گیا. پی ٹی آئی نے بعد میں 12 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا، تاہم حکومت نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا. ایک ویڈیو لے آؤ جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اسٹیج فائرنگ کر رہا ہے پروٹیسٹرز کے اوپر. وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے نہ صرف ہلاکتوں کی تردید کی بلکہ فائرنگ کے واقعات سے بھی انکار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ مظاہرین کی طرف سے آنسو گیس، اسٹن گرینیڈ اور اسلحے کا استعمال کیا گیا. انہوں نے مظاہرین میں افغان اور انتہا پسند عناصر کے شامل ہونے کا بھی دعویٰ کیا. مذاکرات پرامن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پاکستانی شہریوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان افغانوں کے ساتھ اور ان انتہا پسندوں کے ساتھ نہیں ہوں گے. ریاست کے مظالم یہاں ختم نہیں ہوئے. سینکڑوں پی ٹی آئی کے حامیوں اور کارکنوں کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت مقدمات میں نامزد کیا گیا. انہیں 9 مئی کے مقدمات جیسے سخت کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بعض کو سزائیں بھی ہوئی. جب ہم دیکھتے ہیں نا مختلف تھانوں میں جو راولپنڈی کے تھانے ہیں، ان میں جو سیاسی ورکرز کے خلاف ایف آئی آر زیادہ ہوتی ہیں، ان میں بڑے جو ہے وہ سنگین الزامات لگائے ہوتے ہیں. مثلاً لیاقت بال پہ احتجاج ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے. سیاسی پارٹی ہے، آپ کا آئین، آپ کا قانون یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ روڈ پہ نکلیں اور پرامن طریقے سے آپ اپنا موقف جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور راولپنڈی شہر میں جتنے تھانے ہیں، وہ صادق آباد تھانہ ہو، ایئرپورٹ ہو، نیو ٹاؤن ہو، وارث خان ہو، ایئرپورٹ تھانہ ہو، مختلف تھانوں میں جو سیاسی کارکنان پی ٹی آئی کے ہیں جو کورٹ میں لائے گئے، جن کو ہم نے دیکھا، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے. 26 نومبر کے واقعے کو اب 1 برس بیت چکا ہے، لیکن اس عرصے میں اس واقعے کو جہاں پی ٹی آئی ایک تاریخ دن کے طور پر یاد رکھتی ہے، وہیں اب بھی بہت سے حقائق سامنے آنا باقی ہیں. قیادت کی اچانک عدم موجودگی، کارکنان کے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال، میڈیا بلیک آؤٹ اور عوام کو درست معلومات حاصل کرنے کی رسائی میں پیدا کی جانے والی رکاوٹوں جیسے بہت سے سوالات آج بھی جو کہ توں ہیں، جس کی وجہ سے عوام اور ریاست کے درمیان ایک خلیج بھی پیدا ہوئی اور اس تاثر نے بھی جنم لیا کہ ریاست کے سامنے عوام کو احتجاج کا کوئی حق حاصل نہیں.